وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. قرآن مجید یہ وہ کتاب برحق ہے جو اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے وہ راستہ بیان کرنے کے لیے نازل فرمائی ہے جو سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، سعادت کا راستہ ہے، فوز و فلاح کا راستہ ہے، دنیا کی بھی بہتری اور بھلائی کا راستہ ہے، اور آخرت کی کامیابی اور آخرت کی سرخروئی کا راستہ ہے. اور یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ رب العزت کی رحمت کا مظہر ہے. اور یہ ہمارے پاس موجود ہے اللہ کا کلام ان نقوش کی صورت میں جو مصاحف کے اندر لکھے ہوئے ہیں، رسم قرآنی، اور ان حروف اور الفاظ کی صورت میں جو سینوں میں بھی محفوظ ہیں. اور یہ کلام اللہ رب العزت کا کلام ہے جو ہم پڑھتے ہیں. یہ اللہ کا کلام پڑھتے ہیں لیکن آواز ہماری ہوتی ہے اور کلام اللہ کا ہوتا ہے. جیسا کہ علماء کہتے ہیں الصوت صوت القاری والکلام کلام الباری. اور وہ جو مشہور تنازع ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان سے پوچھا گیا تھا کہ ما تقول فی اللفظ، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق افعال العباد مخلوقۃ. انہوں نے تو یہی کہا تھا، لیکن اس وقت ایک اس طرح کی بات لوگوں کے اندر معروف تھی، چونکہ معتزلہ نے اور ان کے پیشرو جو جہمیہ تھے اور ان کے ہم نوا جو اسی فکر کے حامل متکلمین تھے، وہ قرآن مجید کو اللہ کا کلام نہیں سمجھتے تھے. کہتے تھے کہ اللہ رب العزت کے لیے اگر ہم کلام کا اس بات کریں تو اللہ رب العزت محل حوادث ماننا پڑتا ہے. اللہ رب العزت کو محل حوادث ماننا پڑتا ہے، اور جو محل حوادث ہو وہ محدث ہوتا ہے. تو اس لیے وہ اس کو اللہ کا کلام نہیں مانتے تھے. لیکن اہل سنت اور سلف اس کو اللہ کا کلام اسی طرح مانتے ہیں کہ یہ حرف و صوت کے ساتھ اللہ کا کلام ہے،
یہ حروف بھی اللہ کے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس کا تکلم فرمایا ہے آواز کے ساتھ، اور جبریل امین نے ان سے سنا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کا کلام، اللہ رب العزت کی آواز، یہ ساری چیزیں مخلوقات کی کسی بھی چیز کے ساتھ مشابہ نہیں ہیں، یا مخلوق میں سے کوئی چیز بھی اس کے مشابہ نہیں ہے۔ آوازیں مختلف ہیں لیکن یہ ساری مخلوق ہیں، اور اللہ رب العزت خالق ہے، اور اس کے افعال اور اس کی صفات وہ بھی ساری اسی کی طرح بے مثال ہیں، جیسے اس کی ذات بے مثال اور ہر قسم کی مماثلت اور مشابہت سے منزہ اور اعلیٰ ہے، اسی طرح اس کے یہ افعال اور اس کی یہ صفات بھی مخلوق کی صفات جیسی نہیں ہیں۔ تو پھر کچھ لوگ جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ رب العزت کا جو کلام ہے، یہ اللہ رب العزت نے جو چاہا وہ فرشتے کے ذہن میں پیدا کر دیا، یا اس کو حکم دیا اور وہ کلام جو تھا وہ منقش ہو گیا، اور وہ فرشتوں نے اس کو پڑھا اور وہ اس کو لے کر آئے، اور وہ اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں اس وقت ہوتی تھیں۔ تو کچھ لوگ پھر اس نظریے اور اس فکر کی تردید کے لیے اللہ رب العزت نے ان کو ہمت دی، عزیمت دی، تو وہ کھڑے ہوئے۔ ان کے امام جو ہیں، امام اہل السنہ اور اس امت کے اپنے وقت کے صدیق امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس کے مقابل میں انہوں نے مزاحمت کی، اور انہوں نے کہا کہ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق۔ اور پھر کچھ لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے کہ لفظی بالقرآن مخلوق، کہ میرا جو تلفظ ہے یہ مخلوق ہے۔ اور لفظی بالقرآن کے اندر دو چیزیں آتی ہیں، ایک تو یہ کہ جو میری آواز ہے یہ مخلوق ہے، میرا ادا کرنا اور میرا بولنا یہ مخلوق ہے، لیکن جو چیز میں ادا کر رہا ہوں وہ اللہ کا کلام ہے، اور جو میری آواز سے دوسروں کی طرف منتقل ہو رہی ہے یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ بڑا دقیق سا اور غامض سا مسئلہ ہے سمجھنے کے لیے۔ تو بہرحال وہ لوگ یہ بات کہتے تھے، اور یہ بات ذو معنی ہے، اس میں احتمال ہے اس چیز کا کہ ایک تو یہ کہ کہنے والے کا مقصد یہ ہو کہ میری آواز اور میرا تلفظ اور میری ادائیگی یہ مخلوق ہے، اس لیے کہ یہ میرے ساتھ قائم ہے، لیکن اس کے اندر جو چیز منتقل ہو رہی ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام جو ہے وہ غیر مخلوق ہے۔ اللہ کا کلام غیر مخلوق ہے، اور جو سنتا ہے آواز تو قاری کی سنتا ہے، لیکن وہ کلام اللہ کا ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا حتیٰ یسمع کلام اللہ، کہ وہ اللہ کا کلام ہوتا ہے۔ تو وہ اس طرح کے لفظ بولتے تھے کہ لفظی بالقرآن مخلوق، لیکن ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ کچھ لوگوں کا کہ لفظی بالقرآن جو قرآن میری آواز سے ادا کیا جا رہا ہے اور دوسرا اسے سن رہا ہے یہ مخلوق ہے، یعنی وہ اس کلام کو بھی مخلوق سمجھتے تھے۔ تو لفظی بالقرآن کا معنی جو تھا نا، یہ ایک مجمل بات تھی جس کے اندر وہ کلام جو مقروء ہے اور جو مکتوب ہے، اور وہ کلام جو منقوش ہے اور جو ملفوظ ہے، ان دونوں کے اوپر بھی اس کا اطلاق ہو جاتا ہے۔ تو کئی لوگ اس کو اس طرح ادا کرتے تھے کہ دونوں مخلوق ہیں، میرا فعل بھی اور جو کلام آگے سنایا جا رہا ہے وہ دونوں مخلوق ہے، لفظی بالقرآن، یعنی وہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ مخلوق ہے۔ تو یہ ایک غلط بات تھی، اور یہ ایک کیا کہنا چاہیے کہ
ایسا تستر تھا کہ وہ اپنی بات کو اس مجمل لفظ کے اندر بیان کرتے تھے. اس لیے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اس کی بڑی شدت سے مخالفت کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، اور میرا جو پڑھنا ہے، میں انسان ہوں اور میرا پڑھنا جو ہے واللہ خلقکم وما تعملون، جو اللہ رب العزت ہے وہ ہمارا بھی خالق ہے اور ہمارے سارے اعمال و افعال کا بھی خالق ہے. میں مخلوق ہوں اور میرا فعل جو ہے قرات یہ بھی مخلوق ہے. یہی بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نکھار کر لوگوں کے ذہن میں واضح کرنے کی کوشش کی. لیکن لوگوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ جس چیز کے عادی ہوتے ہیں اور جو چیز ان کے اوپر زیادہ حاوی ہوتی ہے اس کے خلاف بات کو سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کرتے، فوراً بھڑک اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیا کہہ دیا، یہ کیا ہو گیا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اس کی وجہ سے بڑا امتحان پیش آیا اور بڑی ان کے ساتھ جو ہے نا وہ لوگوں نے ان کی توہین بھی کی اور ان کو ایذا بھی پہنچایا اور ان کو اس سے بڑا جو ہے نا پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. تو بہرحال قرآن مجید جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے. جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ کا کلام پڑھتے ہیں اور لکھتے ہیں تو اللہ کا کلام لکھتے ہیں. اس لیے اس کی تعظیم اللہ کے کلام کی طور پر ہی کرنی چاہیے. لیکن یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ جو نقوش لکھے ہوئے ہیں یہ کاغذ بھی مخلوق ہے اور یہ نقوش بھی مخلوق ہیں اور لکھنے والا جو ہے کتابت وہ بھی مخلوق ہے اور اس کا عمل بھی مخلوق ہے. اسی طرح جو پڑھنے والا ہے اس کی آواز بھی مخلوق ہے اور جو الفاظ وہ ادا کر رہا ہے جس زبان سے یہ تو سارے اللہ کی مخلوق ہے، لیکن جو کچھ پڑھا جا رہا ہے وہ اللہ کا کلام ہے. تو یہ ایک لطیف سی بات ہے جس کو سمجھنا انسان کے لیے آسان ہوتا ہے اگر انسان خالی الذہن اور تجریدی ذہن کے ساتھ، مجرد ذہن کے ساتھ بات کو سمجھنا چاہے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ قفا نبکی علی ذکر حبیب و منزلی، یہ کیا ہے؟ یہ امرؤ القیس کا قول ہے، یہ اس کے قصیدے کا ابتدائیہ ہے، مطلع ہے اس کا. قفا نبکی ذکر من حبیب و منزل بسقط اللوا بین الدخول فحوملی. تو اب پڑھ تو میں رہا ہوں، میری زبان سے ادا ہو رہا ہے، لیکن اصل بات جو ہے کس کی ہے؟ امرؤ القیس کی. تو اس نے کہا اور وہ لکھا ہوا بھی ہے اور وہ آگے ادا بھی کیا جا رہا ہے، لیکن یہ بات اس کی ہے. تو اسی طرح قرآن جو ہے یہ اللہ کا قول بھی ہے، انہ لقول فصل وما هو بالہزل، اور اللہ رب العزت نے اس کو اپنا قول بھی قرار دیا ہے اور اللہ رب العزت نے اس کو اپنا کلام بھی قرار دیا ہے. تو قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ ہمارے پاس موجود ہے. ہم لکھا ہوا بھی پڑھتے ہیں اور سنا ہوا بھی ہم پڑھتے ہیں اور محفوظ کرتے ہیں اس کو اپنے سینوں کے اندر. اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العزت کی جو دوسری مخلوقات ہیں وہ تو یہاں موجود ہیں کائنات کے اندر، ہم انہیں دیکھ کر اللہ رب العزت کو پہچانتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آیت الآیات جو ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ کی طرف رہنمائی کرنے والی ہیں اور یہ اللہ رب العزت کی قدرت، اس کی حکمت، اس کی رحمت اور بندوں کے اوپر اس کی نوازش، یہ ساری ان چیزوں کا اظہار ہے. لیکن یہ ساری مخلوقات ہیں. لیکن قرآن جو ہے یہ لکھا ہوا مصاحف کے اندر، سینوں کے اندر محفوظ، زبانوں کے اوپر جو جاری ہے، یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ اس وقت ہمارے پاس موجود ہے. اور یہ اللہ رب العزت کا کلام جو ہے
ہمارے درمیان موجود ہے، تو یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی رحمت ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں، جو اللہ رب العزت کی صفات ہیں، ان کا اظہار اس قرآن مجید کے اندر ظہور پذیر ہے۔ اس لیے کہ کلام جو ہے یہ متکلم کی پہچان ہوتا ہے، کلام جو ہے وہ متکلم کی پہچان ہوتا ہے۔ تو قرآن اللہ کا کلام ہے، تو یہ اللہ رب العزت کی پہچان ہے، یہ بتاتا ہے کہ یہ قول البشر نہیں ہے، اور یہ انسانی تخلیق نہیں ہے، یہ انسانی تالیف نہیں ہے، یہ انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ اور جو اس کا چیلنج ہے کہ اگر یہ تم سمجھتے ہو کہ یہ انسانوں کی تخلیق ہے تو تم انسان ہو، جن اور انسان اور سارے مل کر اس جیسا کلام بنا کے پیش کرو، نہیں کر سکتے۔ اور قرآن مجید نے اس کی نفی کر دی، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، آج تک تم نہیں کر سکے ہو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور آئندہ بھی نہیں کر سکو گے۔ اور ان اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثلہ، تو یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ اللہ رب العزت کی صفات کا مظہر ہے۔ اسی لیے جب قرآن مجید کے یہ نام ہمارے سامنے آتے ہیں جن کو علم کے طور پر قرآن مجید نے استعمال کیا ہے، ان میں سے زیادہ معروف تو یہی قرآن اور قرآن، محموز اور حمزے کے بغیر، حمزے کی تسہیل کے ساتھ یا ویسے ہی حمزے کے بغیر ابن کثیر کی روایت میں، اور کتاب اور ذکر، یہ تو معروف نام ہیں۔ باقی علم کے طور پر جو قرآن مجید میں نام استعمال کیے گئے ہیں، یہ متعدد نام جو ہوتے ہیں یہ کسی چیز کی عظمت کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ جتنے اس کی شانیں اور اس کی عظمت کے پہلو اور اس کے ایسے انداز ہوتے ہیں جو قابل لحاظ اور منفرد اور اس کے لیے امتیاز کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ ان ناموں کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں۔ تو آپ نے جو گزارشات سنی ان میں یہی چیز سامنے رکھی گئی کہ اس کا قرآن ہونا، اس کا کتاب ہونا، اس کا ذکر ہونا، اس کے اندر کتنی گہرائی اور کتنی معنویت ہے اور کتنی جامعیت ہے اس کے اندر۔ اسی طرح قرآن مجید کے ناموں میں سے ایک نام جو ہے وہ الفرقان بھی ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ یکون للعالمین نذیرا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ تو فرقان جو ہے یہ قرآن مجید کے لیے علم کے طور پر استعمال ہوا ہے کہ یہ قرآن مجید کا نام ہے، اس لیے قرآن مجید فرقان حمید ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں۔ تو فرقان جو ہے یہ قرآن مجید کے ناموں کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اور فرقان جو ہے یہ فرق سے نکلا ہوا لفظ ہے۔ فرق جو ہے یہ کسی چیز کو ظاہری طور پر ایک دوسرے سے الگ کر دینا، اور یا معنوی طور پر ایک دوسرے سے کسی چیز کو جدا کر دینا۔ یہ کوشش کیا کریں آپ لوگ، جو بڑی لغت کی کتابیں ہیں، القاموس ہے یا یہ لسان العرب ہے، ان کا استعمال کیا کریں، اس کے اندر الفاظ کو دیکھا کریں۔ لوگ تو خیر یاد کر لیتے تھے، تو چلو اب یاد نہیں کرتے تو استعمال تو کیا کریں نا، استعمال تو کیا کریں تاکہ انسان کے اندر لغوی ذوق پیدا ہو اور اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو کہ وہ الفاظ کی تہ تک پہنچ سکے، ان کی گہرائی تک پہنچ سکے۔ تو فرق جو ہے یہ جمع کی ضد ہے۔ جمع کا معنی ہوتا ہے جوڑنا،
اور فرق کا معنی ہوتا ہے الگ کرنا، فرق کا معنی ہوتا ہے الگ کرنا۔ تو فرق یفرق فرقاً، تو اسی سے یہ لفظ جو ہے نا فرقان نکلا ہے، اور یہ فرق اور فرقان دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں، جیسے خسر اور خسران ہے، اسی طرح فرق اور فرقان۔ تو فرقان جو ہے یہ قرآن مجید کے اوپر بولا جاتا ہے۔ تو فرقان اگر اس کو ہم مصدر ہی مانیں، جیسے خسران ہوتا ہے تو یہ فارق کے معنی میں ہوگا، یعنی فرق کرنے والا، الگ الگ کرنے والا۔ مصدر جو ہے فاعل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور مفعول کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید فارق بین الحق والباطل، یہ حق ہے اور یہ ایسا حق ہے کہ جو اس کے مطابق ہے وہی حق ہے، اور جو اس کے خلاف ہے وہ باطل ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو یہ کہا کہ لقد جاءک الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، الحق من ربک، یہ الحق ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، اور فماذا بعد الحق الا الضلال، تو اس حق کے بعد جو ہے وہ ضلال ہے اور باطل ہے، وہ ضلال اور باطل ہے۔ تو قرآن جو ہے یہ حق ہے، قرآن کے اندر جو بھی کچھ بیان کیا گیا ہے یہ سب وہ حقیقت ثابتہ ہے جو کبھی بدلتی نہیں ہے۔ وہ عقیدہ ہو، وہ کسی چیز کے متعلق کوئی معلومات ہوں، یا آنے والی کوئی خبر ہو، یا اس کے اندر جو اللہ رب العزت کے وعدے ہیں وہ ہوں، یا اللہ رب العزت نے جو وعیدیں بیان فرمائی ہیں وہ ہوں، یا اللہ رب العزت نے جن حقائق کا قرآن مجید میں ذکر کیا ہے یہ ہوں کہ اللہ رب العزت نے بعض اخلاق کا اور بعض اعمال کا اثر بتایا ہے کہ اس کا یہ اثر ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں برحق ہیں۔ تو قرآن مجید جو ہے یہ حق ہے، اور یہ فرقان ہے، حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی کتاب ہے۔ تو قرآن مجید کے اوپر فرقان کا بھی اطلاق کیا گیا ہے، حق و باطل کے درمیان، حلال و حرام کے درمیان، اور اسی طرح جو حق اور باطل ہے اس کے درمیان قرآن مجید فرق کرنے والی کتاب ہے۔ اور قرآن کے ساتھ صاحب قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، قرآن پر نازل فرمایا، اور ان کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیثیت تھی، ان کی بھی یہ حیثیت تھی کہ وہ بھی فرقان تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق بین الناس۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرقان تھے، اور قرآن مجید بھی فرقان ہے، اور قرآن مجید بھی ذکر ہے، اور یہ ذکر جو ہے اللہ رب العزت نے قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا، اللہ نے تمہاری طرف ذکر اتارا، اس سے بدل ہے یعنی رسول۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بھی فرقان ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرق بین الناس، سچے اور جھوٹے میں فرق کرنے والے ہیں۔ تو قرآن جو ہے یہ بھی فرقان ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرتا ہے، اور قرآن بھی ذکر ہے کہ اس سے انسان کو یاد دلایا گیا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی وہ ذات ہے کہ جس کی سیرت، جس کی صحبت، جس کی سنت، جس کی زندگی وہ انسان کو یاد دلاتی ہے کہ صحیح انسانیت کا رویہ اور سلوک کیا ہے، اور انسان کے لیے صحیح راستہ کیا ہے، اور انسان کا اصل مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ تو وہ قرآن کا مصداق ہے۔ اور ذکراً رسولہ یہ بڑی خوبصورت آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے ذکر اور رسول کو ساتھ ملا دیا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی
ان کو بھی فرق کہا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق بین الناس، یعنی کافر اور مومن، مومن اور منافق، اور کافر اور مسلم، اور محق اور مبطل، اور صادق اور کاذب، ان کے درمیان فرق کرنے والی ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ تو قرآن جو ہے یہ فرقان ہے، اور ایک معنی اس کا یہ بھی کرتے ہیں کہ فرقان جو ہے یہ ما یفرق بھی، ایک تو ہوا فارق، یہ قرآن فرق کرنے والا ہے، اور دوسرا کہ یہ کسوٹی ہے اور یہ ایسی چیز ہے جس کے ساتھ فرق کیا جاتا ہے، جس کے ذریعے فرق کیا جاتا ہے، یعنی یہ اس میں آلہ بن جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ فلان رجل قنعان، فلاں آدمی قنعان ہے، اے یقنع بہ، اس پر قناعت کی جاتی ہے۔ یہ اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے قنعان کا کہ جس کے پاس آ کر آدمی مطمئن ہو جاتا ہے کہ اب جو میرا حق ہے یہ مجھے ملے گا، اب مجھے صحیح رہنمائی ملے گی، اب مجھے صحیح انصاف ملے گا، اب میں اس کی پناہ میں آ گیا ہوں، مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو ایسی ہستی اور ایسی شخصیت کو قرآن کہتے تھے، یعنی جس پہ آ کے انسان قناعت کر لے، جس پہ آ کے انسان مطمئن ہو جائے۔ تو فرقان اس معنی میں ما یفرق بھی، اور یہ وہی چیز ہے جو ہم کہتے ہیں کہ قرآن کسوٹی ہے، اس کے ساتھ جو چیز لگا اور میل کھاتی ہے وہ قابل قبول ہے، اور جس چیز کو قرآن کے ساتھ جوڑے اور اس کا کوئی اس کے ساتھ تال میل نہیں بنتا، جوڑ نہیں بنتا، قرآن کے ساتھ اس کو موانست اور قرآن کے ساتھ اس کو موافقت نہیں ہوتی، وہ مردود ہے، وہ رد کر دینے کی چیز ہے۔ اور اس کے ساتھ وہ حدیث بھی ذہن میں رکھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق بین الناس، قرآن بھی فرقان ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرقان ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی یہ ہمارے لیے یہ ایسی ہی کسوٹی ہے کہ ہم اگر جاننا چاہیں کہ دین کیا ہے اور اللہ رب العزت کی رضا کیا ہے تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ تو یہ فرقان کا لفظ جو ہے قرآن مجید پر تو بولا گیا ہے، تو تورات پر بھی اس لفظ کا اطلاق ہوا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے فرقان عطا فرمایا تھا۔ تو فرقان جو ہے، قرآن شاید کسی اور کتاب کے لیے نہیں بولا گیا، کتاب بھی بولا گیا ہے دوسری کتابوں کے لیے، اور والکتاب الذی انزل من قبل، والکتاب الذی نزل علی رسولی والکتاب الذی انزل من قبل، اور فرقان کا لفظ بھی اس کے اوپر بولا گیا ہے تورات کے اوپر، اور ہدایت کا لفظ بھی بولا گیا ہے، اور ضیاء کا لفظ بھی بولا گیا ہے۔ تو لیکن قرآن کا لفظ شاید یہ قرآن کے لیے خاص ہے کہ اس کی جو یہ خصوصیت ہے کہ یہ جتنا پڑھا جاتا ہے اتنی کوئی کتاب بھی نہیں پڑھی گئی۔ یہ جو اس کا مقروء ہونا ہے نا، اس کی قرات، یہ اس کا ایک امتیاز ہے۔ یہ کتنا پڑھا جاتا ہے یہ آپ دیکھ لیں، دوسری کتابیں مخصوص لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں اور کسی وقت میں پڑھتے ہیں، لیکن ہر وقت وہ پڑھی جا رہی ہو، کوئی کتاب ایسی ہے؟ قرآن کے سوا آپ کو کوئی کتاب ایسی نہیں ملے گی۔ آسمانی کتابیں جو ہیں وہ بھی ایسی نہیں ہیں کہ ہر وقت پڑھی جا رہی ہوں اور اتنی تعداد کے اندر پڑھی جا رہی ہوں اور اس خوبصورتی کے ساتھ پڑھی جا رہی ہوں جیسا قرآن پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ چیز قرآن کا امتیاز ہے۔ تو فرقان کا لفظ جو ہے یہ بھی مشترک ہے، تورات کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، لیکن اس وقت جو فرقان کی حیثیت ہے وہ تورات کی حیثیت نہیں ہے، جو قرآن کی فرقانی حیثیت ہے وہ تورات کی نہیں ہے، اس لیے کہ تورات میں تعریف ہو گئی، اس میں لوگوں نے اضافہ کر دیا اور کچھ چیزیں اس کی بلا ڈالی، ضائع کر دی، سنبھالی نہیں ہے، محفوظ نہیں ہے، وہ لوگوں سے ضائع ہو گئی۔ لیکن قرآن مجید
یہ وہ کتاب ہے کہ جو ساری کی ساری محفوظ ہے اور اسی طرح محفوظ ہے جیسے کہ اللہ رب العزت نے اسے اتارا تھا۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اور یہ صحف کے اندر بھی محفوظ ہے، فی صحف مکرمہ، اور لوح محفوظ میں بھی محفوظ ہے، اور یہ آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، سینوں میں بھی محفوظ ہے۔ مستور فی المصاحف محفوظ فی الصدور۔ تو اب جو فرقان کی حیثیت ہے وہ قرآن مجید کو ہی حاصل ہے، یہ ہے فرقان۔ تو قرآن مجید کے ناموں میں یہ فرقان مشہور نام ہے، اور اس کے ساتھ وہ حدیث بھی جوڑ لیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کے بارے میں آئی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق بین الناس۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی یہ قرآن مجید ہی کی تعبیر تھی، یہ قرآن مجید کا عملی اظہار تھا، کان خلقہ القرآن۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرقان ہیں، ذکر بھی ہیں اور فرقان بھی ہیں۔ یہ جو لغت ہے نا لسان العرب، اس کو دیکھا کریں، سمجھنے کی کوشش کیا کریں اور محفوظ کرنے کی کوشش کیا کریں، اس سے انسان کا عربی ذوق جو ہے وہ جلا پاتا ہے، اور اس کے اندر ثبات آتا ہے، پختگی آتی ہے، اور وہ ترقی کرتا ہے۔ اور عربی کا ذوق جو ہے یہ قرآن فہمی کے لیے بہت ضروری ہے۔ عربی ذوق ہونا چاہیے، سلیقہ ہونا چاہیے۔ عربی ذوق اور سلیقے کے ساتھ اگر قرآن کی تلاوت انسان کرتا ہے تو پھر وہ صحیح قرآن سے حلاوت اور لذت محسوس کرتا ہے۔ اور اگر یہ ذوق نہ ہو، ترجموں کا سہارا لینا ہو اور لغت کی کتابوں کی طرف رجوع کر کے اسے دیکھنا ہو، تو پھر وہ انسانی ذہن جو ہے وہ منتشر رہتا ہے۔ تو قرآن مجید کے ناموں میں قرآن اور کتاب اور ذکر اور فرقان، یہ تو علم کے طور پر استعمال ہوئے ہیں، اور کچھ نام اور بھی ہیں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں جو علوم القرآن ذکر کیے ہیں اس میں سے النوع السابع عشر میں فی معرفت اسمائہ و صورہ، یہ نام بتائے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ 55 نام ہیں، یہ 55 نام انہوں نے ذکر کیے ہیں، جن میں سے کچھ تو علم کے طور پر استعمال ہونے والے ہیں اور کچھ صفات کے طور پر استعمال ہونے والے ہیں، جو صفت کے طور پر استعمال ہوئے ہیں۔ تو یہ آپ کے پاس ہے، ذرا اس کو بھی دیکھیں، اور جو ان آیات کے اندر قرآن مجید کی صفات ذکر ہوئی ہیں ان پر بھی غور کریں، اس سے صحیح انسان کو قرآن مجید کا تعارف ہوتا ہے اور قرآن کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ مبحث جو ہے یہ اس لیے میں نے منگوائی ہے کتاب کہ آپ یہ البرہان ہے، الاتقان ہے اور مناہل العرفان ہے، یہ کتابیں اس علوم القرآن کے حوالے سے بڑی کتابیں ہیں۔ دوسری بھی مباحث فی علوم القرآن وغیرہ کتابیں، یا مباحث فی علوم القرآن تو میرا خیال ہے ڈاکٹر صبحی صالح کی ہے، ہاں، مناع القطان کی بھی ہے، ہاں وہ بھی مباحث فی علوم القرآن ہی ہے۔ وہ دونوں کتابیں جو ہیں نا، تو ان کتابوں کو مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ انسان کا یہ قرآن کے حوالے سے جو معلوماتی ذخیرہ ہے یہ وسیع ہو اور گہرا ہو، اور اس کے اندر گہرائی اور وسعت جتنی آئے گی اتنا ہی انسان قرآن مجید سے زیادہ مستفید ہو سکتا ہے، اور اس کے معارف اور جو علوم ہیں ان سے زیادہ بہرہور ہو سکتا ہے اور فیض یاب ہو سکتا ہے۔ تو یہ آپ کے پاس ہے
آپ اس کو بھی دیکھیں. باقی انشاءاللہ العزیز پھر گفتگو مزید اور آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ.